کی بات ہے۔ یہ حضرت جس زمانے میں یہ مسئلہ لکھ رہے تھے اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا کہ مرد بھی ایسے کرتے ہوں گے۔ دنیا میں ننگوں کی دنیا بھی ہوگی، اور جو 100% برہنہ ہوں گے، اور برہنوں کے ساتھ ان کی زندگیاں اور دائیں بائیں گزر رہی ہوگی۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ مرد ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کا حصہ ڈھانپنا فرض ہے، اور عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی سوائے اپنی بیوی کے، اور عورت کو عورت کے روبرو بھی ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک کے بدن کھولنا جائز نہیں۔ عورت کو اپنے محرم شرعی کے روبرو ناف سے گھٹنوں تک اور کمر اور پیٹھ کھولنا حرام ہے۔ عورت کو اپنے محرم شرعی کے روبرو، محرم شرعی یعنی جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بھائی ہے، اور جسے کہیں کہ بیٹا ہے، باپ ہے، اس قسم کے رشتے۔ عورت کو اپنے محرم شرعی کے روبرو ناف سے گھٹنوں تک کمر اور پیٹھ کھولنا حرام ہے۔ باقی سر، چہرہ، بازو، پنڈلی کھولنا یہ گناہ نہیں۔ گو بعض اعضاء کا بلا ضرورت ظاہر کرنا مناسب بھی نہیں۔ محرم شرعی وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہ ہو، جس سے کبھی نکاح کی اجازت نہیں ہے، ایسا رشتہ ہے اور ایسا خاندانی فرد ہے کہ جس سے کبھی بھی شرعاً نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم شرعی ہے۔ اس کے سامنے عورت اپنا جسے کہیں کہ وہ حصہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک اور کمر اور پیٹ کا کھولنا حرام ہے، یہ حصہ کھولنا حرام ہے۔ البتہ ظاہر ہے اس سے پردہ نہیں ہے، اور جب پردہ نہیں ہے تو باقی حصہ اگر اس کے سامنے کھلا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت باقی حصے کا ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ مثلا باپ، بیٹا، حقیقی بھائی یا باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی، ان بھائیوں کی اولاد یا انہی 3 طرح کے بہنوں کی اولاد، اور اسی کے مثل اور رشتہ دار، یہ سب محرم شرعی ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ فساد زمانہ کو دیکھ کر احتیاط کی خاطر بعض محرموں کو مثل نامحرموں کے قرار دیا ہے، بوجہ انتظام اور احتیاط کے۔ ہاں بس اوقات فساد ہے، شر بڑھ گیا ہے، فتنہ بڑھ گیا ہے، تو ایسے ہی بلا جسم کا بقیہ حصہ بھی ایسے رشتہ دار، جوان سسر ہے، جوان عورت کا داماد، شوہر کا بیٹا اور اس کی دوسری بیوی اور 2 شریک بھائی، اس سے بھی جسم کے اعضاء اور چھپانے کا جتنا احتیاط کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ انتظامی لحاظ سے ہے، احتیاط کے لحاظ سے ہے، زمانے کے فساد کی وجہ سے ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، جتنا فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے بدقسمتی سے، اتنی بے احتیاطی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی بے احتیاطی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کا جو شر ہے وہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ جو شرعاً نامحرم ہو اس کے روبرو، بازو، پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو، مثلا مشترکہ گھر ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ دار کثرت سے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، گھر میں تنگی ہے، ہر وقت پردہ نبھ نہیں سکتا، ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑ تک، دونوں پاؤں کے ٹخنے نیچے تک کھولے رکھے، اور اس کے علاوہ کسی حصے کا کھولنا جائز نہ ہوگا۔ بس ایسی عورتوں کو لازم ہے سر کو خوب ڈھانکیں، کرتا بڑی آستین کا پہنیں، کلائی اور ٹخنے نہ کھلنے پائیں۔ یہ اس گھر کی بات ہے، گھر چھوٹا ہے، 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں کی بیویاں بھی وہیں رہتی ہیں، اور ایک ہی گھر کے اندر رہنا ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے اپنے جسم کے باقی اعضاء کو چھپا کے رکھے۔ احتیاط یہی ہے۔ کافر عورت کے سامنے مسلمان عورت صرف چہرہ
اور پونچوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے تک دونوں پیر کھول سکتی۔ کافر عورت ہے، کام کرنے والی خادمہ اور ماسی جسے کہتے ہیں، وہ اگر عیسائی ہے یا ہندو ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے بھی بال کھولنا جائز نہیں ہے، چہرہ کھول سکتی ہے اور یہ ہاتھ کھول سکتی ہے۔ کافر عورت کے سامنے مسلمان عورت صرف چہرہ اور پونچوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے تک کے دونوں پیر کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک بال بھی کھولنا درست نہیں۔ غیر مسلم عورتیں خواہ وہ بھنگن ہو یا گھر کے کام کرنے والی خادمہ ہو یا نرس اور لیڈی ڈاکٹر ہو، سب کے متعلق یہی حکم ہے۔ ہاں، اگر علاج معالجے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو پھر شریعت نے عذر کی وجہ سے اجازت دی ہے، لیکن بلا عذر کسی غیر مسلم عورت کے سامنے عورت کا جسم کا کھولنا یہ بھی ناجائز ہے، بالوں کا کھولنا یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، بڑی گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اچھا ان سے کہہ دیں میاں ذرا تقوی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا کرو۔ ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم نے نہ کسی کو تکلیف دی ہے اور نہ کسی کا حق مارا ہے، ہم تو کچھ نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے ہاں گناہوں کی فہرست بہت مختصر ہو گئی، بس قتل کرنا، ڈاکہ مارنا، زنا کرنا، دو چند گناہ رہ گئے ہیں، باقی گناہوں کی کثرتیں رواج کی وجہ سے وہ ہمارے گناہوں کی فہرست سے نکل گئے، اور جب گناہوں کی فہرست سے نکل گئے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اسے ہم غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہر وقت بال کھلے رہنا، مسلم غیر مسلم کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ہی دین کو کبھی سیکھا ہے، نہ ہی دین کبھی پڑھا ہے، نہ ہی دین کا کہیں صحیح مطالعہ کیا ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ گناہوں کی فہرست ہی چھوٹی ہو گئی ہے۔ ہاں، خواہشات کی فہرست بہت بڑی ہوگی، اس کے لیے تو بڑے بڑے رجسٹر بھی کم پڑ گئے ہیں۔ گناہوں کی فہرست چھوٹی ہو گئی ہے، خواہشات کی فہرست بڑھتی چلی گئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ گناہ ہو رہے ہوتے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، یعنی یہاں تک کہ فجر بھی نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ہم تو کسی کا حق تھوڑی مارتے ہیں، ہم نے کسی کا ناجائز مال تھوڑی دیا ہے، یعنی یہ بھی گناہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ نہیں۔ اور پھر پاکی ناپاکی کے اتنے مسائل کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پاک کب ہوتے ہیں، ناپاکی کب ہوتی ہے، کب نماز معاف ہوتی ہے، کب نماز فرض ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں یہ ساری کوتاہیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جس عضو کا کافر عورت کے سامنے مسلمان عورت صرف چہرہ اور پونچوں تک دونوں ہاتھ، ٹخنوں سے نیچے تک دونوں پیر کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔ غیر مسلم عورتیں خواہ بھنگن ہوں، گھر کے کام کرنے والی خادمہ ہوں، نرس، لیڈی ڈاکٹر ہوں، سب کے متعلق یہی حکم ہے۔ جس عضو کا ظاہر کرنا جائز نہیں، جس کی تفصیل اوپر گزر چکی، اس کو دیکھنا حرام ہے، گو شہوت بالکل نہ ہو۔ جس عضو کا ظاہر کرنا، نظر کرنا جائز ہے، اس میں یہ قید ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر شہوت کا ذرا بھی شک ہو تو دیکھنا اس وقت حرام ہے۔ اب یہاں یہ سمجھیے کہ بہت بوڑھی عورتیں جس کی طرف اصلاً احتمال رغبت کا نہ ہو تو اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہوگا، مگر سر اور بازو وغیرہ دیکھنا جائز نہ ہوگا۔ بوڑھی عورتیں ہیں، وہ اگر چہرہ کھول کے رکھتی ہیں، ظاہر ہے رغبت نہیں ہوتی اور وہ نکاح کے قابل بھی نہیں ہوتی، تو ان کا چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، اور البتہ وہ بھی اپنے بال وغیرہ جسم کا باقی حصہ چھپا کے رکھتی ہیں۔ جس عضو کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے دیکھا جائے تو جائز ہے، بشرطیہ کہ نظر اس سے زیادہ بڑھائی نہ جائے۔ جو شخص شرعاً نامحرم ہے، اس کا اور عورت کا تنہا مکان میں ہونا حرام ہے۔ تنہا دفتر میں، کمرے میں جو شخص شرعاً نامحرم ہے، اس کا اور عورت کا تنہا مکان میں ہونا حرام ہے۔ اسی طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نامحرم ہو،
تب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں۔ البتہ اگر اس عورت کا کوئی محرم یا شوہر یا اس مرد کی کوئی محرم عورت یا زوجہ بھی اس مکان میں ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ شریعت نے جو احتیاطی بتائی ہیں، اور شریعت کی ان احکامات کے پیچھے اللہ کا علم، اور شریعت کے ان احکامات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اور شریعت کے ان احکامات کے پیچھے اللہ کی شفقت اور خیرخواہی ہے۔ اس میں انسانی معاشرے کا بھلا ہے، اس میں انسانی سوسائٹی کا بھلا ہے، اس میں سچی بات یہ ہے انسانی گھروں کی زندگیوں کی فلاح اور بہبود اس میں موجود ہے۔ اگر اس میں بے احتیاطی کریں گے پھر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اگر آج قتل و غارت کی بنیاد تلاش کرنے پیچھے جائیں گے، یا تو زمین ہوگی یا زر ہوگا یا زن ہوگی، عورت ہوگی، یا زمین ہوگی یا زر ہوگا یا زن ہوگی۔ اگر قتل کی پیچھے بنیاد دیکھنا جائیں گے تو ان تینوں چیزوں میں سے اکثر قتل کی بنیاد نظر آئے گی، اور شریعت نے اس معاملے میں یہ ساری احتیاطیں اس لیے بتائیں کہ کوئی فتنہ اٹھنے نہ پائے، کوئی فتنہ اٹھنے نہ پائے۔ جس عضو کا دیکھنا جائز ہے، چھونے میں اندیشہ شہوت کا ہے تو دیکھنا جائز ہوگا، چھونا حرام ہوگا۔ البتہ علاج معالجے کی ضرورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔